بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 102 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم، باب فی الوضوء من النوم۔ ان دو ابواب کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوعات سبق کے آپ کے سامنے موجود ہیں، عموماً انہی موضوعات سے متعلق بات ہوتی ہے، اور گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج ہماری حدیث ہے باب الوضوء من الدم، وبه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه ب3 أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أنبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هربا، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے تو ایک آدمی نے مشرکین کی میں سے ایک شخص کی بیوی کو قید کر کے کوئی تکلیف پہنچائی، تو اس مشرک نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا جب تک کہ میں اصحاب محمد میں سے کسی کا خون نہ بہاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا رہا، تو ایک جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، پہرا دے گا۔ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری وہ پیش ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں گھاٹی کے یا وادی کے دہانے پر کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں گھاٹی کے دہانے پہ پہنچے تو مہاجری لیٹ گئے اور انصاری نماز پڑھنے لگے، تو ایک وہ آدمی آیا اور اس نے جب ان کا سایہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ قوم کے ہی افراد ہیں اور ان کے پہرے دار ہیں، تو اس نے ایک تیر پھینکا جو اس صحابی کو لگا، تو انہوں نے نکال کے پھینک دیا، یہاں تک کہ 3 تیر اس نے مارے جو ان کو لگ گئے۔ تو انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اپنے ساتھی کو متنبہ کیا، اس کو بتایا، تو وہ جو تھا مشرک وہ پہچان گیا کہ وہ لوگ اس کو جان چکے ہیں یا متنبہ ہو چکے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو مہاجری نے جب انصاری کی حالت دیکھی خون کے اندر تو کہا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ اٹھا دیا جب اس نے پہلا تیر مارا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے پسند نہیں کیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس سورت کو آدھے میں چھوڑ دوں۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روات حدیث کا تعارف بھی موجود، صدقۃ بن یسار یہاں پہ ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ وثقہ احمد وابن معین وابو داود وابن سعد والنسائی ویعقوب بن سفیان، یہ ان حضرات نے ان کی توثیق کی ہے، اور ابو حاتم کہتے ہیں صالح، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ عقیل بن جابر ہے، قال فی المیزان فیہ جہالۃ ما روى عنہ سوا صدقۃ بن یسار، میزان میں ہے کہ ان کے یہ مجہول راوی ہیں، اس لیے کہ صدقۃ بن یسار کے علاوہ کوئی ان سے روایت نقل نہیں کرتا، اور حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ خروج دم سے وضو کا حکم، دیکھیے امام مالک، امام شافعی، اسحاق وغیرہم کے نزدیک خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، حتیٰ کہ امام مالک کے نزدیک غیر محتاط طور پر سبیلین سے کوئی چیز نکلنا بھی ناقض وضو نہیں ہے، جیسے دم استحاضہ۔ خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جسم کے یا کسی بھی حصہ سے سوائے سبیلین کے اگر کوئی خون، پیپ وغیرہ نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ، امام یوسف، محمد، امام احمد، اوزاعی، نخعی اور جمہور علماء کے نزدیک
کل ما خرج من البدن ناقض وضو ہے، خواہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے ہو، معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، جیسے خون، قے، پیپ اور نکسیر وغیرہ، ان سب چیزوں سے ان حضرات کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چیزیں نجس ہوتی ہیں، اس سے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کے دلائل دیکھیے، ایک تو حدیث جابر ہے غزوہ ذات الرقاع والی، جو بھی ہم نے پڑھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کہ انصاری صحابی کو ایک مشرک کی طرف سے پیدر پہ 3 تیر لگے اور خون بہا، لیکن آپ نماز میں مشغول رہے۔ تو اگر خروج دم ناقض وضو ہوتا تو وہ صحابی فوراً نماز چھوڑ دیتے۔ دوسری ان کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ احتجم فصلى ولم يتوضا، آپ نے حجامہ لگوایا پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ اور ایک دلیل حسن بصری رحمہ اللہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، امام بخاری نے تعلیقاً اس کو نقل کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے زخموں کی حالت میں جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ احناف کے دلائل دیکھیے، عن عمر بن عبد العزیز عن تمیم الداری مرفوعا الوضوء من کل دم سائل، دارقطنی کی روایت ہے کہ وضو ہر بہنے والے خون سے کیا جائے گا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کو استحاضہ لاحق رہتا ہے، میں تو پاکی نہیں ہوتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انما ذلک دم عرق، یہ رگ سے پھوٹنے والا خون ہے، تم فتوضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ خون نکلنا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ یہاں رگ کے خون پر وضو کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ خروج دم ناقض وضو ہونے کے لیے سبیلین کے ساتھ خاص نہیں، اگر خاص ہوتا تو فإنہ دم فرج مذکور ہوتا، جبکہ فإنہ دم عرق کہا گیا ہے تو یہ کسی رگ سے پھوٹا ہوا خون ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کی ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ من اصابہ قیء او رعاف او مزی فلینصرف ولیتوضا، یہاں قے، نکسیر اور مزی کے حوالے سے حکم بیان ہوا کہ جس کو یہ چیزیں لاحق ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ لوٹے اور وضو کرے۔ اس میں اسماعیل بن عیاش ایک راوی پر اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن فتاوی صحابہ سے اس کی تائید ہو رہی ہے، لہذا یہ ضعف ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کی جو دارقطنی میں موجود ہے، مرفوعاً روایت ہے، لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء حتی یکون سائلا، کہ قطرہ دو قطرے جو بہنے کے قابل نہ ہو اس سے وضو نہیں، بلکہ جو بہنے کے قابل ہوگا اس سے وضو لازم ہوگا۔ اسی طرح نافع جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، نماز کے دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ لاحق ہو جائے کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ لوٹے، وضو کرے اور واپس آئے اور اسی پہ نماز کی بنا کر لے اور بات چیت نہ کرے۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو ذکر کیا، موطا امام محمد میں بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نکسیر ناقض وضو ہے، وگرنہ نماز سے نکلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ خارج من السبیلین ناقض وضو ہونے کی علت خروج نجاست ہے، اور یہی علت غیر سبیلین میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا وہ بھی ناقض وضو ہونا قرین قیاس ہے۔ ان دلائل کے علاوہ حدیث سلمان الفارسی اور حدیث ابی سعید الخدری دارقطنی میں اور حدیث علی رضی اللہ عنہم مصنف عبد الرزاق میں جو موجود ہے، ان سے بھی مسلک احناف کی بھرپور تائید ہوتی ہے۔ اب رہ گئی بات ان دلائل کی جو امام شافعی کی طرف سے، امام مالک کی طرف سے ذکر کیے گئے تھے، تو اس کے جوابات دیکھیے کہ جو پہلی دلیل تھی جو سنن ابی داؤد کی حدیث بھی ہے، تو اس کے حوالے سے فرماتا ہے کہ حدیث جابر میں ایک راوی عقیل ہے جو مجہول ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میزان کے اندر موجود ہے کہ عقیل جو ہے وہ صدقۃ بن یسار ہی ان سے ایک نقل کرنے والے ہیں، کوئی اور ان سے نقل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کے حالات مجہول ہیں۔ اور دوسرا راوی محمد بن اسحاق ہے جو مختلفی ہیں، لہٰذا یہ قابل استدلال نہیں۔ علامہ خطابی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے شافع کا استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ خون بالاتفاق نجس ہے۔ یقیناً انصاری صحابی کو 3 مسلسل تیر لگنے کی وجہ سے لامحالہ خون بہہ کر کپڑوں اور بدن کو لگا ہوگا، لہٰذا کپڑے اور بدن نجس ہوئے۔ حالانکہ نجس لے کر نماز پڑھنا کسی کے نزدیک جائز نہیں، یعنی نجس کپڑوں میں نماز پڑھنا تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، لہٰذا اس واقعے کو ان کے ساتھ خاص سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر وضو نہیں ٹوٹا تو کپڑے تو ناپاک ہو گئے، آپ نے کہا جی وضو نہ ٹوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں توڑی، تو کپڑے ناپاک ہونے کی وجہ سے تو نماز ٹوٹنی چاہیے تھی۔ ممکن ہے کہ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اس صحابی کو خروج دم سے نقض وضو کا علم نہ ہو،
اور اسی طرح لذت نماز و مناجات کی وجہ سے ان کو خون کی طرف التفات ہی نہیں ہوا، اس طرح کی کیفیات و غلب احوال عارفین پر ہو جایا کرتے ہیں، تو یہ حجت نہیں ہو سکتا۔ اور پانچویں جو وجہ ہے یا دلیل کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی یا نہیں، اور آپ کی طرف سے اس کی تقریر ہے یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں، اور چھٹا یہ کہ ممکن ہے اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ جو ہم نے حدیث سنن ابی داؤد کی پڑھی ہے اس کے تو جوابات تفصیلاً آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ جو دوسری حدیث تھی ان کی تو اس کے بھی جوابات ہیں کہ اس کی سند میں پہلی بات تو یہ کہ صالح بن مقاتل ہیں، اور دوسرے سلیمان بن داؤد ہیں جن کے حالات ائمہ حدیث سے مستور ہیں، لہذا یہ ضعیف ہے۔ دوسرا یہ کہ لم یتوضا سے فی الحال وضو کرنے کی نفی ہے، نہ کہ مطلقاً وضو کرنے کی، نہیں اس وقت وضو کرنے کے حوالے سے بات تھی۔ اور جو تیسری دلیل تھی اس میں اس کے جواب یہ ہے کہ اس میں خروج دم کا ذکر نہیں بلکہ زخموں کی موجودگی میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، لہٰذا اس اثر موقوف سے شوافع کا استدلال صحیح نہیں۔ جو حسن بصری رحمہ اللہ کا قول تھا کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، اس کے حوالے سے فرمایا کہ زخموں کی موجودگی کا بیان ہے، وہ سیلان دم کا بیان تو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حالت عذر پر محمول ہے، وہ معذور ہیں، زخم اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا خون روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ یا اس سے مراد زخموں سے دم غیر سائل نکلتے وقت نماز پڑھتے تھے، یعنی مستقل بہنے سے تو ویسے بھی انسان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ سکے کہ بہت زیادہ زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو، تو یہ ہلکا پھلکا خون جو زخم کے اوپر موجود ہوتا تھا اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ مذہب احناف کی وجوہ ترجیح میں ایک تو وہ دلائل ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر جو دوسرے ائمہ کے دلائل تھے ان کے جوابات بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احناف کے دلائل مثبت ہیں اور ان کے دلائل نافی ہیں، یعنی ہمارے ہاں وضو ثابت ہوتا ہے اور ان کے ہاں وضو کی نفی ہے کہ وضو لازم نہیں ہوتا، تو قانوناً دلائل مثبت جو ہیں وہ دلائل نافی پر راجح ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دلائل احناف خروج من غیر السبیلین کے بعد ادائیگی نماز کے لیے محرم ہے، اور ان کے دلائل مبیح ہیں اور بالاتفاق محرم مبیح سے راجح ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ مسلک احناف میں احتیاط ہی مضمر ہے، لہٰذا یہ راجح ہے۔ تو خروج دم کی تفصیلی بحث آپ کے سامنے آ چکی ہے، جو باب فی الوضوء من النوم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔